نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی رباعی نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 15ویں رباعی کی طرف۔ 15ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ز آب و گل خدا خوش پے کرے ساخت، جہان از ارم زیبا ترے ساخت، ولے ساکی بآ آتش کے دارد، ز خاک کے من جہان دیگر ساخت۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مٹی اور پانی سے کیا حسین پیکر تراشا ہے۔ اللہ پاک نے مٹی اور پانی سے کیا حسین پیکر تراشا ہے، یعنی انسان کی صورت میں کیا حسین پیکر تراشا ہے۔ جہان از ارم زیبا ترے ساخت، اور جنت سے زیادہ خوبصورت دنیا تخلیق فرمائی ہے۔ ولے ساکی بآ آتش کے دارد، لیکن ساکی نے اپنے پاس موجود آتش عشق سے ز خاک کے من جہان دیگر ساخت، میری خاک سے ایک نیا جہان پیدا کر دیا، میری خاک سے ایک نیا جہان پیدا کر دیا۔ اب اس کو دوبارہ سمجھے، اس کا ساتھ لفظی ترجمہ بھی سماعت کریں۔ ز آب و گل، ز کا معنی سے، آب کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو۔ آب و گل یعنی پانی اور مٹی، اور یہ انسان کے عناصر اربع کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا جو خمیر ہے اور انسان جن چیزوں کا مرکب ہے وہ کل 4 چیزیں ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان 4 عناصر سے مل کر انسان کی تخلیق ہوئی، تو یہ اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ز آب و گل، پانی اور مٹی سے خدا خوش پے کرے ساخت، کہ اللہ پاک نے کس قدر حسین پیکر بنایا ہے، کس قدر خوبصورت پیکر بنایا ہے۔ مراد ان عناصر اربع سے اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین پیکر بنایا ہے اور انسان کا وجود تیار کیا ہے۔ آگے سیکنڈ مصرع دیکھیں، جہانے کا معنی ایک جہان، جہان از ارم، اس جہان کو، ارم کہتے ہیں جنت کو، اس جہان کو جنت سے زیبا تر، زیادہ خوبصورت ساخت اس نے بنایا ہے۔ یہ ساختن مصدر سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، ساخت۔ تو اس نے اس دنیا کو، اس جہان کو جنت سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ بلا شبہ جنت ہی حسین ہے اور جنت ہی خوبصورت ہے، جو متقین کی پناہ گاہ ہے، جو متقین کو بطور انعام ملے گی، نیکوکاروں کو ملے گی، جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، رسول ہوں گے، اور اللہ کے نیک اولیاء صالحین ہوں گے، تو بلا شبہ وہ جنت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے اور خوبصورت ہے۔ لیکن اس جہان کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک بطور تشبیہ کہا گیا کہ جنت سے بھی زیادہ خوبصورت، حالانکہ جنت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ آگے اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: ولے ساکی بآ آتش کے دارد، لیکن ساکی نے اپنے پاس موجود آتش عشق سے، ولے ساکی، لیکن ساکی نے بآ آتش، اس آگ سے، کے دارد، کہ جو وہ آگ رکھتا ہے، یعنی وہ جو آتش عشق رکھتا ہے، ساکی نے اس آتش عشق کے ساتھ ز خاک کے من، میری خاک سے، جہان دیگر ساخت، ایک نیا جہان بنایا ہے، میری خاک سے ایک نیا جہان تخلیق کر دیا ہے۔ اور یہاں ساکی سے مراد، اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو تو آتش عشق سے مراد بلا شبہ قرآن ہوگا، کہ جو نور ہدایت آپ لے کے آئے،
جس کے ساتھ آپ نے انسان کی زندگی کا معیار بدل دیا، جس کے ساتھ انسان کو جینے کا سلیقہ عطا کر دیا، جس کے ساتھ انسان کی دنیا اور اس کے من اور اس کے ظاہر کو بدل دیا، تو وہ قرآنی احکام جو آپ لے کے آئے وہ اس سے مراد یعنی وہ آتش عشق ہے، یعنی قرآن، اور ساقی سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ وَلَيْ ساقی با آتش کے دارد، اور لیکن ساقی جو آتش عشق رکھتا ہے، ساقی نے اپنے پاس موجود اس آتش عشق سے یعنی اس قرآن سے ز خاک من میرے خاک کو یعنی میرے وجود کو، میرے اس بدن کو، میرے اس پیکر کو جہان دیگر ساخت ایک نیا جہان بخش دیا، یعنی اس قرآن کے ساتھ میری دنیا کو بدل کے رکھ دیا، میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، مجھے جینے کا سلیقہ دے دیا، مجھے دنیا میں رہنے کا سلیقہ بتلا دیا، اور اس دنیا و آخرت میں کامیابی کے راز میرے اوپر کھول دیے، اور مجھے اس قرآن سے رہنمائی دی، اور اس قرآن سے مجھے ہدایت بخشی۔ اب دوبارہ سے اس ربائی کو سمجھ لیں۔ ز آب و گل خدا خوش پہ کرے ساخت، اللہ پاک نے اس مٹی اور پانی سے کیا حسین پیکر تراشا ہے، جہان از ارم زیبا ترے ساخت، جنت سے زیادہ خوبصورت دنیا تخلیق فرمائی ہے۔ وَلَيْ ساقی با آتش کے دارد، لیکن ساقی نے اپنے پاس موجود آتش عشق سے ز خاک من جہان دیگر ساخت، میری خاک سے ایک نیا جہان پیدا کر دیا ہے، لیکن ساقی نے اپنے پاس موجود آتش عشق سے میری خاک سے ایک نیا جہان پیدا کر دیا ہے، یعنی میرے وجود سے، میرے وجود کو وجود میں ایک نیا جہان، ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے، کہ نئی زندگی مجھے بخش دی ہے۔ تو جہان دیگرے ایک دوسرا جہان یا ایک اور ہی عالم یا ایک نئی دنیا مجھے عطا کر دی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 16ویں ربائی کی طرف۔ 16ویں ربائی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: بایزداں روز محشر برہمن گفت، فروغ زندگی تاب شرر بود، ولیکن گر نہ رنجی بات گویم، صنم از آدمی پائندہ تر بود۔ اقبال لکھتے ہیں 16ویں ربائی میں کہ قیامت کے روز برہمن نے اللہ کے حضور عرض کیا، بایزداں روز محشر برہمن گفت، قیامت کے روز برہمن نے اللہ کے حضور عرض کیا، فروغ زندگی تاب شرر بود، زندگی کی مدت چنگاری کی چمک کے برابر تھی، زندگی کی مدت چنگاری کی چمک کے برابر تھی، مراد کی قلیل زندگی تھی، قلیل مدت کی زندگی تھی، تھوڑے عرصے کی زندگی تھی، یعنی میں تھوڑا عرصہ جیا ہوں، ولیکن گر نہ رنجی بات گویم، لیکن اگر اے باری تعالیٰ اگر آپ ناراض نہ ہو تو کچھ عرض کروں، صنم از آدمی پائندہ تر بود، میرے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت آدمی سے زیادہ زندگی پاتا تھا۔ تو اب دوبارہ اس شعر کو، اس ربائی کو سمجھے۔ بایزداں، بایزداں یعنی اللہ تعالی، روز محشر قیامت کے روز، روز محشر قیامت کے روز، برہمن، برہمن کہتے ہیں پنڈت کو، ہندوؤں کا جو مذہبی پیشوا ہے، جو بت پرست ہے، اس کو برہمن کہتے ہیں۔ بایزداں اللہ تعالیٰ سے روز محشر قیامت کے روز برہمن گفت، برہمن نے کہا، پنڈت نے کہا، ہندوؤں کے مذہبی پیشوا نے کہا، بت پرست نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں روز محشر وہ کہنے لگا، کیا اس نے کہا کہ فروغ زندگی، فروغ زندگی کہ زندگی کی مدت تاب شرر بود، تاب شرر کہتے ہیں چنگاری کی چمک کو، تو یہ کنایا ہے، مراد قلیل مدت، تاب شرر کی جو شرارہ ہوتا ہے، جو چنگاری کی چمک ہوتی ہے، وہ ایک قلیل مدت کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ فروغ زندگی کہ زندگی کی مدت تاب شرر چنگاری کی چمک کے برابر تھی، یعنی قلیل مدت تو نے زندگی عطا کی، ولیکن گر نہ رنجی بات گویم، لیکن اے باری تعالیٰ اگر آپ ناراض نہ ہو
نہ رنجی، یہ رنجیدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے، ولیکن گر نہ رنجی، لیکن اے باری تعالیٰ اگر تو رنجیدہ نہ ہو، ناراض نہ ہو، بات گویم تو میں تجھ سے کچھ عرض کروں، تجھ سے کچھ کہوں کہ صنم از آدمی پائندہ تربود، کہ بت آدمی سے زیادہ زندگی پانے والا تھا، یعنی جو میں اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا وہ زیادہ دیر تک رہتا تھا، جبکہ تو نے جو انسان بنایا اس کی زندگی کی مدت تو نے کم رکھی۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس میں اے باری تعالیٰ تو حکیم ہے، تو قادر مطلق ہے، اس میں کیا حکمت تھی کہ میں تو بت پرست تھا، میں تو بتوں کی پوجا کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور لوگوں کو اس کے سامنے ماتھا ٹکواتا تھا تو اس کی عبادت کرواتا تھا، میرے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت کئی سال سال تک وہ چلتا رہتا تھا، تو جب کہ تو آدمی پیدا کرتا تھا، انسان پیدا کرتا تھا، اس کو اتنی قلیل زندگی تو نے کیوں دی؟ اس میں کیا تیری حکمت مخفی تھی، کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ التجا کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، یعنی استفسار کرتا ہے۔ تو یہ اعتراض نہیں، یہ استفسار ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اتنی قلیل مدت تو نے انسان کو کیوں دی، جبکہ اس سے زیادہ مدت تو ایک صنم یعنی ایک بت وہ اس سے زیادہ زندگی پا لیتا ہے۔ بایزداں روز محشر برہمن گفت، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برہمن نے کہا فروغ زندگی تاب شرر بود، کہ زندگی کی مدت یہ چنگاری کی چمک کے برابر تھی، یعنی قلیل مدت کی زندگی تھی، ولیکن گر نہ رنجی باتو گویم، لیکن اگر اے باری تعالیٰ تو ناراض نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں، میں کچھ کہوں کہ صنم از آدمی پائندہ تربود، کہ بت آدمی سے زیادہ زندگی پانے والا تھا، زیادہ زندگی پانے والا تھا۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ دونوں رباعیاں آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، سمجھی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔